السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیم صدیقی اور آپ ہیں اے کیو ایس کے ساتھ 27ویں آئینی ترمیم. اب باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ بہت سارے جو اینکرز ہیں وہ یہ خبریں دے رہے ہیں کہ 30 نومبر سے پہلے یہ ٹیبل ہو جائے گی. اس وقت قومی اسمبلی کے اندر کی کیا صورتحال ہے، سیاسی جماعتوں کے ایک دوسرے سے رابطے کیا ہو رہے ہیں، اس پر بات کریں گے. اور میرے ساتھ ہیں جناب جہانزیب عباسی اور ذوالفقار گوربانی. تو پہلے باسی صاحب ذوالفقار سے پوچھ لیں قومی اسمبلی کے اندر کیا ہوا، اور وہاں پہ آپ کو یاد ہے کہ یہ جب بل ٹیبل ہوتا ہے تو کمیٹیوں وغیرہ کے پاس جاتا ہے، تو کمیٹیوں میں پاکستان تحریک انصاف تو استعفے دے چکی ہوئی ہے، وہاں کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں صدیقی صاحب، ابھی تو قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہونے والا تھا. ابھی جب ہم بات کر رہے تھے تو پارلیمانی جو ان کے لیڈران ہوتے ہیں، اس سے پہلے اسمبلی کو چلانے کے حوالے سے ان کی ایک بیٹھک ہوتی ہے اسپیکر کے ساتھ. تو وہاں پہ تو یہ طے ہو چکا ہے، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ 14 نومبر کو یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے وہاں آ جائے گی، اور وہ 14 نومبر تک ہی اجلاس چلے گا اور اس میں یہ منظور ہو جائے گی. تو اس کا مقصد تو یہ ہوا کہ کل سینٹ کا جو اجلاس ہوا تھا 14 کو آ کے 14 کو منظور بھی ہو جائے گی. یہ اجلاس تو آج ہے نا، آج اجلاس ہے، تو یہ اجلاس میں آئے گی، ٹیبل ہوگی، اور اس کے بعد یعنی کہ 14 شیڈول ہی یہی آ رہا ہے کہ ابھی تو پتہ چلے گا، لیکن اسمبلی کا اجلاس ہی یعنی کہ جیسے ہی 27ویں ترمیم منظور ہوئی اجلاس سمجھے کہ ختم. اور اگر ہم سینٹ کو دیکھتے ہیں کہ سینٹ بھی اجلاس شروع ہو چکا ہے کل، اور کل ہی ان کی یعنی جو سینٹ کا اجلاس چلانے کے لیے جو پارلیمانی لیڈران کا جو اجلاس ہوتا ہے کہ کیسے چلائیں گے، کس طرح چلائیں گے، تو وہاں پر بھی یہ معاملہ آیا ہے کہ 7 تاریخ کو سینٹ کے اندر یہ 27ویں ترمیم آئے گی. اور ساتھ میں یہ ہے کہ تمام پارلیمانی لیڈران نے شرکت کی ہے سوائے تحریک انصاف کے. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ اس کے اندر تو پیپلز پارٹی بھی آن بورڈ ہو گئی، طے بھی ہو گیا کہ ہم 14 تاریخ کو 27ویں ترمیم، یعنی یہ تو آپ نے تو 30 نومبر بتا دیا، یہ تو بہت بات آگے چلی گئی. یہ تو 14 نومبر کو کہہ رہے ہیں کہ تمام معاملات حل ہو جائیں گے، جبکہ پیپلز پارٹی کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہے وہ ابھی ہوا نہیں ہے. وہ تو 6 کو رکھا ہے نا انہوں نے. اور یہ جو آپ نے بات کی کہ وہاں پہ پارلیمانی یعنی کہ یہ ابھی پی ٹی آئی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس چل رہا تھا، یعنی کہ قومی اسمبلی میں جو ان کا پارلیمانی کمیٹی ہے، اب اس میں طے کریں گے. لیکن وہ کیا طے کریں گے، کیونکہ وہ تو استعفے دے چکے ہیں. اور قائمہ کمیٹیوں میں کل اسحاق ڈار صاحب نے خطاب کیا کہ بھئی آپ سینٹ میں پہلے لائیں، سینٹ میں 27ویں ترمیم پہلے آئے گی یعنی 7 تاریخ کو، وہاں پہ بحث کر کے پھر یہ قائمہ کمیٹیوں کو بھیجیں گے. وہاں پہ بھی اسحاق ڈار صاحب نے درخواست کی ہے، لیکن یہ طے کر کے شاید کیا ہوگا کہ دونوں یعنی اسپیکر قومی اسمبلی جو یعنی قومی اسمبلی کی کمیٹی ہے اور سینٹ کی کمیٹی ہے، وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھیں گے اور پھر یہ قائمہ کمیٹیوں میں جائیں گے. جہاں پہ تحریک انصاف والے ہیں نہیں، تو تحریک انصاف والے قومی اسمبلی میں بھی احتجاج کریں گے، سینٹ میں بھی کریں گے، لیکن قائمہ کمیٹیوں میں تو احتجاج نہیں کریں گے. تو اسمبلی میں آپ کو احتجاج نظر آئے گا، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کل اپنے سی کے اجلاس کے اندر جو بھی معاملات طے کرے گی، جہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر بھی تو ان کے پارلیمانی لیڈران ہیں نا، جو وہاں پہ اجلاس میں طے کر رہے ہیں کہ جی ہم ویسے اپنا سوچنے والی بات ہے کہ جو گورنمنٹ ہے یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا بل لے کے آ رہی ہے، اور اس نے اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں نہ لیا ہو، اور سب سے بڑے اتحادی کو اعتماد میں لیے بغیر، جیسا کہ آپ ٹائم لائن ایک بتا رہے ہیں کہ شاید 7 کو ٹیبل ہو جائے گی سینٹ کے اندر، جبکہ اسحاق ڈار جو ہیں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ سینٹ کے اندر پہلے اس کو لایا جائے. تو جہانزیب عباسی، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت، کیونکہ اگر یہ 2/3 میجورٹی چاہیے اور اس میں اگر بل منظور نہ ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کی اکثریت نہیں ہوگی، یا کیا صورتحال بنتی ہے؟ تو اتنا بڑا رسک گورنمنٹ لے سکتی ہے بغیر اپنے اتنے بڑے اتحادی کو اعتماد میں لیے ہوئے؟ قیوم صدیقی صاحب، اتنا بڑا رسک تو خیر یہ نہیں ہے، اور نہ ہی اتنے سادی ہے حکومت کہ بغیر ورکنگ کیے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ ٹویٹ کر دیں اور اس کے اوپر ایسے چل جائے. اس کی بنیادی وجہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ یہ معاملات کہیں نہ کہیں سارے سیٹلڈ ہو چکے ہیں. اچھا نہیں، ویسے اگر ہو چکے ہوئے تھے اور حکومت، تو حکومت کی جانب سے یہ ٹویٹ یا اس طرح کی انفارمیشن نہیں آئی، لیکن بلاول بھٹو صاحب کی جو ٹویٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پی ایم ایل این یہ پرپوزل لے کے ہمارے پاس آئی تھی، تو وہ میرا خیال ہے کہ اپنے اوپر نہیں لے رہے ہیں، وہ پی ایم ایل این کے اوپر یہ ڈال رہے ہیں کہ جی وہ لے کے آئے تھے. دیکھیں، یہ کہہ دینا کہ جی وہ لے کے آئے تھے، میرے خیال میں اس سے جان نہیں چھوٹے گی.
اس کی وجہ قیوم صدیقی صاحب سادہ سی یہ ہے کہ اگر ہم صرف سینٹ کو ہی دیکھ لیں، جیسے ذوالفقار صاحب نے کہا جی کہ سینٹ میں پہلی ترمیم آ رہی ہے، تو سینٹ میں ہمیں انہوں نے پہلے کہ 2/3 اکثریت چاہیے جو آئینی ترمیم کے لیے، وہ ووٹ چاہیے ہمیں 64. تو سینٹ میں جو دی بگسٹ پولیٹیکل پارٹی جو حکومتی سائڈ پہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. 26 سینیٹرز ہیں ان کے، نون لیگ کے پاس 20 ہیں. تو اگر پیپلز پارٹی رضامند نہیں ہے تو ٹھیک ہے، وہ سینٹ میں ووٹ نہ کرے پھر، اور ان کے ووٹ نہ کرنے سے کبھی بھی ترمیم سینٹ میں پاس ہو ہی نہیں سکتی. بے شک سارے مل جائیں، ادھر والی نون لیگ، پی ٹی آئی، یہ وہ سب سارے مل بھی جائیں تو تب بھی وہ فگر حاصل نہیں ہوتا. تو یہ کہنا جی کہ صرف یہ کہہ دینا کہ جی یہ وہاں سے آیا ہے، مطلب وہ تجاویز لے کے آئے ہیں. ہاں میرے خیال میں ڈسکشن اب کل کا اجلاس CEC کی جو میٹنگ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، وہ خاصی اہم ہوگی، کیونکہ قیوم صدیقی صاحب اگر ہم PTI کی طرز سیاست دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف NFC ایوارڈ کو تو ہمیشہ ہٹ کرتی رہی ہے. ایون پوری 18ویں ترمیم کو بھی ہدف تنقید عمران خان اور ان کی قیادت جو ہے وہ پوری بناتی رہی ہے، تقریریں جو ہیں وہ اس کے اوپر موجود ہیں. اور اسی پہ پھر ریئیکشن میں پیپلز پارٹی ہمیشہ یہ کہتی رہی ہے. یہ بات ہے کہ ہر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا یہی موقف ہے کہ صوبوں کو بہت زیادہ شیئر چلا جائے، جس کو ہمارے پاس کچھ نہیں رہتا ہے، تو وہ فائنینشیل یا فزیکل سپیس جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں نکلتی ہے. یہ سارا رہا ہے. اس پہ ڈان نے بھی ایک آرٹیکل لکھا تھا جولائی 2025 میں، اور اس میں IMF کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا تھا جی کہ IMF نے بھی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو شیئر ہے اس کو تھوڑا اس معاملے کو درست ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں تو بہرحال ڈسکشن میں رہی ہیں، لیکن مین مسئلہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، کیونکہ ہمیشہ وہ ہی یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں جی کہ 18ویں ترمیم میں جو ہے وہ یہ ہمارا کریڈٹ ہے. تو کچھ ترامیم ایسی ہیں جو 18ویں ترمیم سے جڑی ہوئی ہیں. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی حد تک اگر ہم بات کریں تو وہ تو آپ بھی میں بھی ہم اس ملاقات میں موجود تھے جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کی تھی اور کہا تھا کہ میری ماں نے نواز شریف صاحب سے جو میثاق جمہوریت کیا تھا اس میں یہ بات ایک شامل تھی کہ وفاقی آئینی عدالت کا قیام عمل میں لایا جائے گا. تو اس حد تک تو ہماری وکلا برادری بھی مکمل یونائٹ لگتی ہے ہر حوالے سے. ہاں پاکستان تحریک انصاف کا یہ پرپوزل اس وقت 26ویں ترمیم میں آخر میں آ کے اب خبریں سامنے آ رہی ہیں جی کہ آخری وقت میں انہوں نے آ کے یہ کہا جی کہ آپ وفاقی آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ کی طرف چلے جائیں، اور پھر بعد میں ووٹنگ پروسیس سے بھی وہ واک آؤٹ کر گئے تھے. تو پیپلز پارٹی اہمیت اصل میں اس کی ہے کہ اس کا ووٹ ہے، اور دوسری بات کہ وہ اس کے اوپر ان کا کیا موقف سامنے آتا ہے وہ بہت اہم ہوگا. پیپلز پارٹی کا ظاہر ہے آپ سندھ کی پالیٹکس کو اور ڈائنامکس کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں، تو اس میں کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ مطلب کہ کل کیا ہوگا؟ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اگر ریٹریکٹ کرنا ہوگا تو تب بھی ہو جائے گا، اور نہیں ہوگا تو تب بھی، کیونکہ کل تو بڑا واضح طور کے اوپر ان کو کہنا پڑے گا نا، کوئی نہ کوئی پوزیشن لینی پڑے گی انہیں. صدیق صاحب اس سے پہلے جو آپ نے ابائی صاحب سے سوال کیا، میں تھوڑے سے نکات کے دیکھیں کہ جب 18ویں ترمیم آئی تھی تو 9 ماہ تک یہاں میلہ لگا ہوا تھا میاں رضا ربانی صاحب کی. 9-10 مہینے تک جو ہے کمیٹی کے اندر جو ڈرافٹ چینج ہوتے تھے، ایکسچینج ہوتے تھے، ڈیلیشن اور وہ سارا کچھ ہوتا تھا. میرا خیال ہونا بھی ایسے چاہیے، آئینی ترمیم لا رہے ہیں یار. 26ویں ترمیم جب ہو رہی تھی تب بھی مولانا صاحب کے گھر میں میلہ تھا. حافظ حمداللہ صاحب نے کہا تھا کہ جو مولانا صاحب کی سیاست کو نہیں سمجھتے تھے وہ آج مولانا صاحب کے گھر بیٹھے ہوئے سارا دن. اور آج یہ صورت اور بلاول، لیکن اب کی جو صورتحال ہے اس میں تو مولانا فضل الرحمان تو ارریلیونٹ نہیں ہو گیا. اب تو وہ میرا فیصل خیال وابڈا ہے صاحب ابھی بیٹھے تھے، میں وہیں سے ہی ابھی وہ فیصل وابڈا صاحب ان کے گھر گئے تھے. لیکن بہرحال اور فیصل وابڈا صاحب کون سی پارٹی سے ہیں؟ وہ اصل بہرحال پیپلز پارٹی والوں نے ووٹ دیا، سینیٹر بنے. اور بہرحال ایک چیز یہ کہ آپ نے یہ ابائی صاحب سے بھی یہ سوال کیا کہ کیا اتنا رسک حکومت لے سکتی ہے، تو تب تو ہم سمجھ رہے تھے کہ مولانا یعنی کہ رات کو اجلاس بلایا گیا 26ویں آئینی ترمیم کا، اور رات کو مولانا صاحب نے بھی نہیں، مولانا صاحب کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے ان کو پڑھ کے بتایا کہ اس کے اندر وہ کہہ رہے تھے کالا سانپ تھا، اچانک ٹوکری کھلی تو یہ ہو سکتا ہے کہ آن بورڈ ہو پیپلز پارٹی، لیکن پیپلز پارٹی کے سامنے کوئی ڈرافٹ نہ ہو اور ان کو کہا گیا ہو کہ جی ووٹ کریں گے. کیونکہ مجھے یہ سمجھ میں میری سمجھ سے باہر ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس ڈرافٹ نہ ہو اور وہ کہیں کہ جناب ہم سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلا لیں. میں ایک اور نقطہ میرا نہیں خیال ہے. میں ایک قیوم صدیقی صاحب تحریک انصاف کے حوالے سے بھی ایک نقطہ ذہن میں آتا ہے کہ تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کمیٹی میں ظاہر ہے انہوں نے استعفے دے دیے ہیں، وہاں پہ بھی نہیں جائیں گے.
اسمبلی میں بھی وہ آزاد ہو گئے, الیکشن کمیشن والوں نے ان کو آزاد کر دیا, یعنی ان کا رول بھی نہیں ہے. یہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے اندر ہم شام کو بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ اگر بیرسٹر گوہر صاحب اور علی ظفر صاحب ہوتے تو معاملہ ایک یہاں ہو سکتا تھا. ایون منصور علی شاہ صاحب کی جو ان سی ہے وہ چیف جسٹس ہی سے, یا تو پی ٹی آئی والے واک اوور دے دیں کہ جی ہم نے کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیا ہے اور احتجاج کرتے ہیں, یا تو کل سیاسی فیصلہ کریں گے جی استعفے منظور نہیں ہوئے ہم جا رہے ہیں, پھر پتہ چلے گی ان کے استعفے منظور ہو گئے تو سیاسی بڑا کھیل ہوگا. یہاں تو وہ کہتے ہیں نا صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, پھر اچانک واک اوور کر کے چلے جاتے ہیں, پھر پیچھے سے ہم شام کو بیٹھ کے کہتے ہیں کہ کاش ہوتے تو ایسا ہوتا. تو پی ٹی آئی والے بھی کوئی اپنا لائے عمل اگر طے کرے. ابھی اجلاس ان کا چل رہا تھا اور وہ اجلاس یہ تھا پارلیمانی کمیٹی کے 27ویں ترمیم پہ ہم کوئی بڑا مطلب ڈیسیشن کریں تو کیا کریں گے, مطلب قائمہ کمیٹیوں میں تو آپ ہیں نہیں, آپ کے ووٹوں کی ضرورت ہے نہیں. نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے اندر ووٹ تو پڑیں گے نا سر, ووٹ پڑیں گے لیکن احتجاج کریں گے نا. تو احتجاج کریں گے تو جہاں پہ احتجاج کرنا چاہیے قائمہ کمیٹیوں میں وہاں پہ منظور کرنے سے رکوائیں یا مطلب وہاں پہ اپنی اکثریت دکھائیں. آپ دیکھیں نا کہ اس سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم میں 8 ووٹ تھے صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کے, 8 ووٹوں پہ. اور دیکھیں جب 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو گئی تو آج کہہ رہے ہیں ہم ان میں نہیں تھے. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی مولانا فضل الرحمان, ہاں مولانا فضل الرحمان کے پاس تو آپ آ کر مولانا کی معرفت آپ نے ساری چیزیں دی, یہ ہم نے آئینی بینچ. اب تو پھر مطلب یہ تو پھر بہت جلدی معاملہ آپ کہنے کو رکاوٹ کوئی نہیں ہے. لیکن مطلب آپ دونوں کی باتیں سن کے تو مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ کچھ سر ان دنوں میں بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ میں آئینی عدالت پرسن اسپیسیفک یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے نہیں کر رہا. آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اتنی تیزی اس لیے کہ جسٹس امین الدین صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں, اس سے پہلے آئینی بینچ ٹوٹنے سے پہلے آئینی عدالت قائم کر دیں. تو کیا پرسن اسپیسیفک یہ نہیں ہو گیا معاملہ؟ میرا خیال اتنا معصوم معاملہ نہیں ہوگا یہ. ہاں پتہ نہیں ابھی اس میں سے کیا نکلتا ہے, لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ پھیلا رہے ہیں. یہ میرے خیال میں کرٹیسزم ہوگا اگر یہ اس طرف جاتی ہے. گو کہ میرے خیال میں یہ بات مفروضاتی اس لیے ہے کہ اتنا بڑا سٹیپ کسی ایک جج کے لیے تو نہیں ہو سکتا. میرا نہیں خیال کہ یہ ہے. دوسری بات جو ذوالفقار کر رہے ہیں کہ صدیقی صاحب, وہ بات ہے بہت اہم کہ آپ ایک اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹی ہیں پی ٹی آئی, تو آپ کو پھر ہر فورم کے اوپر احتجاج اور اپنا ڈیسنٹ ویو ایکسپریس کرنا چاہیے, آپ کو اظہار کرنا چاہیے. آپ کو بائیک آؤٹ کی سیاست جو ہے وہ پھر الٹیمیٹلی پھر اس کے اوپر پھر کوشچنز اٹھتے ہیں کہ آپ کہیں نہ کہیں آپ فرینڈلی اپوزیشن ہے نا, یا فرینڈلی ہے یا پھر آپ بھی آن بورڈ ہیں پھر کہیں نہ کہیں. نہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ نہیں ہوں گے کی گل کر دو صدیقی صاحب, آپ نے وہ پیپلز پارٹی کے لیے سوال کیا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ملٹری کورٹس کا ایک معاملہ بھی آیا تھا اور ملٹری کورٹس کا معاملہ بھی سینٹ کے اندر قومی اسمبلی کے اندر آیا تھا اور میاں رضا ربانی صاحب نے ووٹ دیا تھا, روک کے ووٹ دیا تھا. آپ کو یاد ہے کہ کیونکہ ووٹ جو ہے وہ پارٹی کی امانت ہے, پارٹی نے فیصلہ کیا ہے تو ہمیں دینا پڑ رہا ہے. لیکن اور یہ میاں رضا ربانی صاحب ہیں جنہوں نے 18ویں ترمیم میں لیڈ کردار ادا کیا ہوا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو سندھ کے اندر تو اس وقت آپ صورتحال دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے لیے یہ ہے کہ ایک طرف موت ہے ایک طرف زندگی ہے, اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی میں کیونکہ میں اگر ان کا پورا وہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف یہ تھا کہ وہ آل پارٹیز کانفرنس میں نواز شریف صاحب والوں کے ساتھ تھی, لیکن پرویز مشرف کے ساتھ دبئی میں وہ بیک ڈور چینلز پہ باتیں ہو رہی تھی. پوری پیپلز پارٹی کھڑی ہو گئی تھی کہ نہیں جی ہم پرویز مشرف سے کوئی نئی باتیں ہو رہی ہیں, آپ کو یاد ہوگا. جی لیکن وہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی, وہ پارٹی کو کور بھی کر سکتی تھی, وہ پاکستان کو چاروں صوبوں کی زنجیر بھی تھی, سب کچھ تھا. لیکن یہ پیپلز پارٹی آج کے دور میں سندھ کے اندر جس طرح کا دیکھیں ابھی کینالوں پہ کتنا یہ پیپلز پارٹی کا تو نہیں تھا اور سب کہہ رہے تھے پہلے یہ طے کر کے آئے تھے. تو اس وقت پیپلز پارٹی کی پوزیشن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اگر ہاں کر دیتی ہے تو وہ اپنی پارٹی کو سمجھے, اپنی کانسٹیٹیونسی کو نہ کر دیتی ہے. اگر نہ کر دیتی ہے تو ان کے لیے پھر سیاسی اس میں کوئی اس طرح کا اتنا بڑا ایشو مجھے لگتا نہیں ہے, نظر نہیں آتا ہے کہ جس کے اوپر پیپلز پارٹی اس کو ڈو اور ڈائی کا مسئلہ بنا لے. دیکھیں نا بلاول بھٹو جو ہیں وہ ٹویٹ کیا کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ہم اپنی سینٹرل کمیٹی کا بلا رہے ہیں. ورنہ بلاول بھٹو زرداری بڑے بلنٹ ہیں, وہ کہتے اگر وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیز ان کے وفاد میں نہیں جا رہی تو وہ یہ ٹویٹ ہوتی کہ ہم نے اس پرپوزل کو مسترد کر دیا ہے. سر اگر اتنی بڑی کامیابی ہے اور کامیابی ہے, ہر بندہ کہہ رہا ہے کامیابی ہے, تو پھر تو نواز شریف صاحب کو بھی آنا چاہیے. ان کی پارٹی 27ویں ترمیم کر رہی ہے, تو آج تو یہاں ریڈ زون میں بڑے بھنگڑے ہوتے کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں. تو سارے مطلب
गुमनामी में फैसले क्यों करते हैं? अगर मैं कोई बड़ा काम कर रहा हूँ तो मैं तो सामने आऊँगा। और बिलावल भुट्टो साहब, नहीं, मैं वो यही कह रहा हूँ ना कि अदरवाइज बिलावल भुट्टो मैं वो ब्लंट हैं, वो अपना पॉलिटिकल पार्टी के एक बड़े वो हैं, तो वो अगर उनको ये एक्सेप्टेबल ना होता तो वो मेरा ख्याल है कि पहले कहते कि ये प्रपोजल लाए थे, हमारा इस पर मुस्तरद कर दिए, हमने मुस्तरद कर दिए। जी, पीपल्स पार्टी के अंदर अभी भी तो आप कौमी असम्बली के मेंबरान के पास जाके देखें, मैं नाम नहीं लेता, मैंने किसी से सवाल किया कि 18वीं तरमीम के पीपल्स पार्टी रोल बैक करेगी, तो उन्होंने यूं बिल्कुल कहा कि अगर किया तो बिल्कुल ये इस तरह हमारे 18वीं तरमीम रोल बैक नहीं हो रही ना, यही तो मैं देखें, मैं आपको बताऊं उसके कुछ पोर्शन हैं, नहीं कुछ पोर्शन भी नहीं वो भी यार। नहीं। देखें एनएफसी अवार्ड के अंदर की जो बात है उस पर अब देखना ये है कि कल को अगर पीपल्स पार्टी जो है उसने भी तो हुकूमत में आना है कि नहीं आना, उसने भी अगर हुकूमत में आती तो उसने मुल्क चलाना है कि नहीं चलाना। अवार्ड के अंदर मसला क्या है? देखिए ना, एनएफसी अवार्ड के अंदर मसला ये है कि अगर कल आपके पास पैसे थे, नहीं देखें उस सूबे जो है वो सूबों में बल्दियाती इंतखाबात और बल्दियाती हुकूमतें जो सी हैं उनको इख्तियारात की मुंतकली क्यों नहीं? सर इलेक्शन कमीशन का भी इजलास हम देख के आए हैं ना, तो अभी हम आ रहे हैं पंजाब इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से इजलास हुआ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत में। देखें कि सिंध में भी तो सैलाब आया था ना, सिंध में भी सैलाब आया था। आईजी जो अभी के आईजी हैं गुलाम नबी मेमन साहब, इनको बुलाया गया, 2 मरतबा बुलाया गया, फिर आपने वो लेटर लिखा, इवन इस्टेब्लिशमेंट को लेटर लिखा कि सिक्योरिटी दे, उन्होंने भी इनकार कर दिया कि भाई हम सैलाब में मसरूफ़ हैं सिक्योरिटी में, लेकिन कहा कि नहीं हर सूरत में आपको सिंध में बल्दियाती इलेक्शन करवाना है। वो 2-3 मरहलों में इलेक्शन करवा दिया, सिंध में हो गया। सिंध में आईनी बेंच बनाना था, बना दिया। अब नहीं वो तो खुद सिंध हुकूमत ने बना, देखें आईनी बेंच जो है वो तो उस सूबे ने करारदाद मंजूर करनी है जिसने कि हाँ हमें चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन बल्दियाती क्योंकि हम एनएफसी पे आ रहे हैं या हम चाह रहे हैं कि निचली सतह तक, तो वहाँ पे अगर देखें आईनी अदालत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मिसा के जमहूरियत में है, तो वहाँ मामला तय हो गया। एनएफसी के अवार्ड के अंदर अगर पैसों का मामला है तो सीसीआई के अंदर जाएं, मतलब सीसीआई के अंदर सीसीआई को क्यों नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाते? सीसीआई के अंदर अक्सरियत भी शहबाज शरीफ की है, मतलब वहाँ पे पीपी की या किसी और सूबे की नहीं है, क्योंकि अक्सरियत जो होती है ना सीसीआई के अंदर 9 मेंबर हैं, जिसमें चारों जो वज़राए आला हैं, वज़राए अब देखिए फाइनेंस मिनिस्टर होता है और उसके अलावा विफाकी नुमाइंदा होता है, तो वज़ीर आज़म भी वहाँ पे हैं, वहाँ पे मरियम नवाज साहिबा भी है। कंसेंसस से फैसले होने चाहिए ना, मैं तो मतलब है कि सीसीआई का मतलब ये है कि आप उसके अंदर चारों अकाइयों को साथ लेके चलें ना, वो भी कर लें ना। मकसद है मैं कह रहा हूँ सीसीआई का इजलास हो गया और सीसीआई के इजलास के अंदर ये एनएफसी अवार्ड तय हो सकता है कि भाई हमें इतने पैसे चाहिए, ये फार्मूला है, ये हमें 10 अरब चाहिए, 20 अरब चाहिए, 20 खरब चाहिए, और तो फिर क्या मकसद है? फिर आईनी तरमीम लाने का क्या मकसद है बासी साहब, आपके ख्याल में क्या मकसद है? लेकिन सिर्फ 243 तो नहीं हो सकता ज़ाहिर बात है, उसमें कुछ चीज़ें हैं ऐसी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना जो वफाकी आईनी अदालत का क़याम है, ये तो जैसे ही 26वीं तरमीम मंजूर हुई थी उस वक्त से ही ये बात चल पड़ी थी कि ये कोई तजर्बा नहीं है, कोई दुरुस्त अमल नहीं है, इसको ये अल्टीमेटली मामला वफाकी आईनी अदालत की तरफ ही जाएगा। देखें अब्बासी साहब, यही वफाकी आईनी अदालत है, वफाकी आईनी अदालत को आप वही इख्तियारात देंगे ना जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है, 184(3) का, 186 का, 185 का और दीगर, यही वो जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन के हवाले से, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी थे, तो फिर आपने आईनी बेंच क्यों बनाया? और फिर अब आईनी अदालत बनाएंगे तो फिर उसका क्या क्राइटेरिया होगा, और वो पावर्स, वो उस आईनी अदालत का चीफ जस्टिस जो है वो कौन होगा, वो कैसे अपॉइंट होगा? एक तो बात है, फिर दूसरी बात ये है कि वो कैसे, आप समझते हैं कि वो नहीं करेगा जो बाकी माजी के चीफ जस्टिस करते रहे, जो पावर इख्तियार है, तो क़य्यूम सिद्दीकी साहब, या ये इख्तियार मज़ीद डाइल्यूट होना है? ये सवालात ड्राफ्ट हाथ लगेगा तो फिर समझ लगेगी कि ड्राफ्ट में क्या है। इसके अंदर देखें ना ज़रा, आपने वो सवाल रह जाएगा कि आखिर पीपल्स पार्टी क्यों? देखें इसमें 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई थी, फिर मौलाना साहब के साथ कमिटमेंट की गई थी मदारस के हवाले से, कानून के हवाले से, फिर उन्होंने कहा कि भाई वो सदर साहब आसिफ जरदारी साहब साइन नहीं करे, अभी आपको पता होगा, फिर अगर बिलावल आए, मुलाकातें हुई, फिर गए, उन्होंने फिर वो साइन भी कर दिए, ठीक है। लेकिन 27वीं तरमीम में आखिर पीपल्स पार्टी क्यों? वो तो कप्तानी का किरदार अदा कर रहे थे बिलावल भुट्टो साहब, लेकिन ये 27वीं तरमीम में क्योंकि उनकी वो अचीवमेंट है, 18वीं तरमीम उनका ये है कि हमने करवाया, एनएफसी अवार्ड हमने करवाया, लेकिन 18वीं तरमीम रोल बैक नहीं हो रही ना भाईजान, 2 मिनिस्ट्रीज हैं। देखें सुने मेरी बात, उसके अंदर एजुकेशन और पॉपुलेशन जो है वो 2 मिनिस्ट्रियों का है, जो बिलावल साहब की ट्वीट के मुताबिक, अब मुझे नहीं पता है कि आगे क्या है, कि 2 मिनिस्ट्रीज जो हैं उनको रिटर्न किया जा रहा है,
یا میجسٹریٹس کا نظام، جو اختیار کیونکہ ہے۔ لا اینڈ آرڈر کا معاملہ اور اس میں ڈفیکلٹیز آ رہی تھی. میجسٹریٹی نظام کو آپ اتنا معمولی کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ تو ابھی جہاں پہ بھی بات گئی ہے یہ صرف سندھ کا ایشو بھی نہیں ہے نا. یہ تو بھائی میرے لوکل گورنمنٹس کو اختیار دیں اور لوکل گورنمنٹس کے نیچے کیوں نہیں لاتے؟ تو صوبہ آپ کے صوبہ کیوں نہیں لے کے آئے ابھی تک؟ وہ کے پی کے میں، وہ بلوچستان میں، پنجاب میں کیوں نہیں جا رہا سر؟ یہی تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں نا. تو وہاں جائے نا سر. الیکشن آپ کو ایک 1000 روپیہ دیا گیا ہے، آپ کو کہا جا رہا ہے 200 روپے ابائی صاحب کو دے دے، آپ نہیں دے رہے، آپ الٹا لیکن میں آپ آپ کو 1000 روپیہ کہہ دوں واپس مجھے دے دے. چلیں دیکھتے ہیں جی کہ کیا. بہرحال اب تک کی اطلاعات اور خبریں یہی ہیں. کچھ لوگ جو ہیں جو پہلے قاضی فیض عیسیٰ کو جو ہے وہ بنا رہے تھے کہ آئینی عدالت کا چیف جسٹس اور پتہ نہیں کیا کچھ دے رہے تھے، اب وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ جب جیسے امین الدین خان جو ہے نا ان کو بنایا جا رہا ہے اور ہو رہا ہے اور ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہو رہا ہے، تو سازشی تھیریاں لانے والے وہ لا کے بیچتے رہیں گے. لیکن ہم مستقبل کا خبر تو ہمیں نہیں ہے، وہ نجومی ہو سکتے ہیں. جیسے جیسے کوئی چیز سامنے آئے گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے. شرائط سو سے AQS لائیو سے اجازت دی چلانے کے بعد.